السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، آپ کی خدمت میں حاضر ہے عشق میں بسمل ایپیسوڈ 102 پارٹ 1، تحریر بائے سارہ۔ زرمینہ خون کے گھونٹ پی کر بولی، دیکھیں چھچوری حرکتیں مت کریں، یہ میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ کیوں اپنی بہن کا کام نہیں کروانا کیا؟ وہ اسے پوری طرح زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد، ایک جان بوجھ کر دی جانے والی چوٹ تھی۔ زرمینہ خان دل میں خود کو بول رہی تھی، صبر زرمینہ صبر، لیکن غصہ زرمینہ کے دماغ کو چیرنے لگا تھا۔ رگوں میں خون تیزی سے دوڑ رہا تھا، دل سینے سے باہر آنے کو تھا مگر وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ دیکھیے مسٹر شاہ، آپ کے لیے عورتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جو بکواس آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرا کام کرنا ہے تو بولیں، آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دے دوں گی، اگر نہیں تو میں کسی اور سے یہ کام کروانے چلی جاؤں گی۔ اب مرچیں مرجان بخاری کو لگنی تھے۔ آہا، پیسے؟ کتنے پیسے دے سکتی ہیں آپ مس زرمینہ خان؟ زرمینہ کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ آج وہ اسے مسز شاہ نہیں بلا رہا تھا۔ یہ بات زرمینہ کو زہریلے تیر کے ماندن لگی تھی۔ ایک لفظ، مگر اس لفظ نے دل چیر دیا تھا۔ وہ پھر سے خود کو کنٹرول کرتی بولی، آپ بتائیں مسٹر شاہ، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ بہت غرور ہے مس زرمینہ آپ کو اپنے پیسوں پر، اتنا کہ اپنے شوہر تک کو دھتکار دیتی ہیں ان پیسوں کے غرور میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرجان بخاری سے وہ گلہ کر گیا جو نہیں کہنا چاہتا تھا۔ لفظ نکل چکے تھے اور اب فضا میں تیر کی طرح متعلق تھے۔ زرمینہ خان ایک دم خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، خاموش آنسو، مگر شور بہت تھا۔ مرجان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا اس کے آنسو دیکھ کر، مگر وہ اگنور کر رہا تھا، کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس میں جان بستی تھی، اس نے ہر رشتے سے بڑھ کر اس عورت کو چاہا تھا۔ اس عورت کو پانے کے لیے ہی آج وہ اتنی بڑی کمپنی بنا چکا تھا کہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عورت کی خاطر دن رات جاگا، خود کو مشین بنا لیا، ہر وقت کام، نہ کھانے پینے کی ہوش، نہ اپنی صحت کی پرواہ، بس دن رات اس عورت کے قابل بننے میں لگ گئے۔ آج وہ اتنا کامیاب تھا کہ زرمینہ خان کے بھائی بھی نہیں تھے۔ کیونکہ اس کے بھائیوں کو سب بنا بنایا ملا تھا اور مرجان بخاری نے سب خود بنایا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ مغرور نہیں تھا۔ وہ آج بھی اس عورت کو ہی ہر رشتے سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور وہ ظالم
آج بھی اس کے دل کی حالت سمجھ نہیں رہی تھی۔ ایک بار معافی مانگ لیتی، نہ مانگتی معافی۔ ایک بار سینے سے لگا کر پوچھ لیتی، کہاں تھے آپ؟ کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ آج بھی ایسے ہی مغرور، بے پرواہ بنی بیٹھی تھی۔ اور وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کو زرمینہ خان نے ہی توڑا۔ ٹھیک ہے مسٹر شاہ، میں یہ کام اب کہیں اور سے کروا لوں گی۔ آپ اپنی شرط اپنے پاس رکھیں۔ اس کے الفاظ بظاہر مضبوط تھے، مگر اندر کہیں اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے حلق سے زبردستی نکالا گیا ہو۔ زرمینہ خان جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، مرجان بخاری نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ اسے بے بس کر رہی تھی، اور وہ بے بس ہو رہا تھا۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے تھے، انگلیاں مٹھیوں میں بند، آنکھوں میں ایسی آگ جو چھپا رہا تھا۔ وہ اسے جانا جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی انا اور اس کا عشق آمنے سامنے کھڑے تھے، اور دونوں میں جنگ جاری تھی۔ زرمینہ خان جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو مرجان کی آواز گونجی، ٹھیک ہے مس زرمینہ خان، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ عام آواز نہیں تھی، وہ شکست کھائے ہوئے مرد کی آواز تھی۔ وہ اس مرد کی آواز تھی جس نے دنیا جیت لی تھی، مگر اپنی عورت کے آگے ہار گیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کی طرف جاتا زرمینہ خان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلکی سی کانپیں، دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ کیا یہ جیت تھی یا پھر ہار؟ وہ واپس آ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونج رہی تھی، ہر قدم جیسے مرجان کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ تو گئی، مگر اس کی اور مرجان کے درمیان میز نہیں، انا کی دیوار تھی۔ اس بار دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ آنکھیں اگر مل جاتی تو شاید سب بہہ جاتا، غصہ، گلہ، برسوں کی تڑپ، اور وہ سوال جو دونوں کے سینوں میں قید تھا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں چیخ تھی، نامکمل جملے تھے، اور وہ محبت تھی جو دونوں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد زرمینہ نے خاموشی توڑی، وہ خاموشی جو کمرے میں پتھر کی طرح جم گئی تھی۔ وہ خاموشی جو دونوں کے سینوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی، اسے آخر کار زرمینہ نے توڑا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی جو ٹوٹنے سے ذرا پہلے آتی ہے۔ پلک میری چچا زاد بہن بھی
ہے اور میرے بھائی دیان خان کی بیوی بھی۔ دونوں میں کافی دوریاں تھیں جو وقت کے ساتھ کم ہونے لگیں۔ پھر 2 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا جب دیان بھائی کی گاڑی کھائی سے گر گئی۔ گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ہر جملہ جیسے اس کے دل سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر نکالا جا رہا۔ وہ ماضی نہیں سنا رہی تھی، وہ دوبارہ جی رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر جاری ہیں۔ زرمینہ خان نے سسکی لی، جیسے یہ درد سہنا سب سے مشکل کام ہو۔ اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی، سینہ ایسے اٹھ رہا تھا جیسے اندر کوئی کہیں طوفان بندھا ہو۔ پھر بھائی کی گاڑی ندی کے کنارے جلی ہوئی ملی اور ان کی باڈی بھی نہیں ملی۔ پولیس والوں کا کہنا ہے وہ جل کر بہہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بالکل بے جان ہو گئی۔ جل کر بہہ گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو بھی راکھ کر کے بہا دیا ہو۔ زرمینہ اب پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس بار سب ضبط ٹوٹ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ وہ رونا نہیں تھا جو آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ وہ رونا تھا جو روح سے نکلتا ہے۔ چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ مرجان اٹھ کر اس کے پاس آتا اور کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ انا، غرور، گلے، شکوے سب پیچھے رہ گئے۔ صرف ایک مرد تھا اور اس کی ٹوٹی ہوئی عورت۔ یہ عورت مرجان بخاری کو اپنی انا، غصے پر رشتے، ہر چیز، یہاں تک کہ خود سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر وہ مضبوط بنا ہوا تھا، کیونکہ آج اسے مضبوط رہنا تھا۔ زرمینہ کو بھی جیسے کسی سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ وہ بھی اس کے سینے لگی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مرجان کی شرٹ کو ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے اگر چھوڑ دیا تو وہ بھی کھو جائے گا۔ شاہ میرا لالا، شاہ میرا لالا، او میری جان۔ اس کے لفظ چیخوں میں بدل کر نکل رہے تھے۔ ہر لالا میں بچپن تھا، ہر لالا میں محبت تھی، ہر لالا میں ٹوٹا ہوا گھر تھا۔ مرجان بخاری نے اسے جی بھر کے رونے دیا۔ وہ جانتا تھا کچھ درد بہائے بغیر کم نہیں ہوتے۔ بہت دیر وہ پھوٹ پھوٹ کر چیخوں سے روتی رہی۔ پھر اس کی چیخیں سسکیوں میں بدلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ رونے میں کمی آنے لگی۔ چیخوں کی جگہ ٹوٹی ہوئی سانسیں تھیں۔ اس کے وجود میں کپ کپی باقی تھی۔ مرجان ہلکے ہلکے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا، اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ ہر لمس میں خاموش وعدہ تھا، ہر بوسے میں تسلی۔ بس میری جان، بس، اب اور نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، حوصلہ کرو میری جان، حوصلہ کرو۔ مرجان نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس لے کر اس کے منہ کو لگایا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ مرجان نے گلاس تھام کر اس کے لبوں تک پہنچایا، جیسے وہ اس کی سانسیں بھی سنبھال رہا ہو۔ کمرہ اب بھی خاموش تھا۔
مگر اب اس خاموشی میں ایک دوسرے کے لیے درد تھا. کب شکووں سے زیادہ ہمدردی تھی، محبت تھی. مرجان بخاری نے کب چاہا تھا اس کی عورت ایسے روئے، لیکن اب ہر اس کی خیر نہیں تھی جس نے اس کی بیوی کو رلایا تھا. ایپیسوڈ جاری ہے. آپ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے آئے. دعاؤں میں یاد رکھیں.